اب تیار شدہ سالن کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ پھر دلیل کیا دی جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے لذیذ کھانے نہیں کھائے تھے۔ اگر صحابہ کرام نے لذیذ کھانے نہیں کھائے، آپ نے گھی کیوں ضائع کیا؟ آپ نے ٹماٹر کیوں ضائع کیے؟ آپ نے پیاز کیوں ضائع کیے؟ آپ نے دیگچی کے نیچے آگ کیوں جلائی؟ پھر پانی کے اندر صرف مرچیں ڈالتے یا صرف پانی کے اندر روٹی کو بھگوتے پھر وہی کھاتے، پھر میں مانتا کہ آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ سالن تیار ہو گیا تو اس کے اندر بزرگی دکھائی جا رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ نخرہ ہے، یہ تکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ بعض دفعہ اجتماعی کاموں میں انگلیاں اڑائی جاتی ہیں۔ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، کسی کی مثال نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں یہ مدرسے کا کھانا ہو اور مدرسے کے کھانے میں جب طلباء کا کھانا تیار ہو جائے، میں ایک جگ پانی کا لے آؤں اور طلباء کے سالن کے اندر پانی کا جگ ڈال دوں تیار سالن میں، کہ صحابہ کرام نے لذیذ کھانے نہیں کھائے تھے۔ پھر عقل مند کوئی ہوگا نا تو کہے گا مولوی صاحب اگر آپ نے یہی پہلے تقویٰ دکھانا تھا تو سالن تیار نہ کرتے، لسی منگواتے، اس کے اندر دھنیا وغیرہ ڈالتے اور مرچ وغیرہ ڈالتے اور وہی بچوں کو کھلا دیتے۔ یہ گھی کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ ٹماٹر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو سوڑ آگ دیں سوڑ ڈیمانڈ کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، ہاں اگر میں اپنے لیے یہی اختیار کرتا ہوں تو پھر اپنے لیے بھی وہی حکم ہے کہ یا تو پھر سرے سے کوئی چیز تیار نہ کی جائے، اگر تیار کر لیا پھر وہی چیز کھائی جائے، پھر یہ نہیں ہے کہ میں تقوی اختیار کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں، لذیذ چیزیں بنائی ہیں، لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان کے اندر بار بار کہا ہے تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لذیذ ہیں۔ تو لذیذ چیزیں جب اللہ نے پیدا کی ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ ہاں اس کے اندر ناشکری نہ ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اس کے اندر جو ہے اسراف نہ ہو، اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں اس رزق کو قبول کرنا چاہیے۔